میرا داماد جب کبھی ہم ماں بیٹی کو گھمانے کے لیے لے کے جاتا تو مجھے اپنا ایک بیگ پکڑا دیتا۔ میں حیران ہوتی کہ نہ جانے کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا۔ ایک روز جب میں نے تجسس کے مارے وہ بیگ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کرتی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی میری شادی ہو گئی۔ سفیان میرے تایا زاد تھے اور وہ بحرین میں ملازمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ بحرین چلی گئی۔ 5 سال بعد جب میں لوٹی تو ایک روز باتوں باتوں میں اپنی امی سے اپنی پڑوسن خالہ نمو کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے محلہ چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ بتاتی چلوں کہ خالہ نمو کا اصل نام نعیمہ تھا، لیکن سبھی انہیں نمو کہتے تھے، جن کا ہمارے گھر کافی آنا جانا رہتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور نخرے کی وجہ سے کافی مقبول تھے۔ خیر، والدہ نے مختصر بتا دیا کہ ان لوگوں نے کہیں اور رہائش اختیار کر لی اور اب یہاں سے جا چکے ہیں۔ میں نے بھی زیادہ تفصیل نہ پوچھی کہ کیوں گئے، کب گئے اور کہاں گئے۔ سوچا پھر کبھی پوچھ لوں گی۔ مجھے بحرین سے آئے 2 ہفتے ہوئے۔ ایک روز اپنی بہن کے ساتھ بازار سے خریداری کر کے لوٹی تو دور سے دیکھا کہ ایک عورت امی کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ مجھے کافی جانی پہچانی لگی۔ وہ امی سے باتیں کرتے ہوئے بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں جب ذرا قریب گئی تو پتہ چلا کہ وہ یہ خالہ نمو تھی۔ سوچا کہ ظالم وقت یہ کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ۔ وہ حسن کی پتلی آج مٹی کا ڈھیر بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے حسن کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ محلے میں ہمارے گھر کے علاوہ کسی سے زیادہ میل جول نہیں تھا، مگر آج وہ کس قدر اجاڑ اور خنک عورت لگ رہی تھی کہ وہ بھی وہاں ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ میری جانب توجہ ہی نہ دی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میری جانب چونک کر دیکھا، پھر بہت خوش دلی سے مجھے گلے لگا لیا اور میرے شوہر اور بچوں کا حال پوچھا۔ پھر وہ دوبارہ امی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ آپا، آپ مجھے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے ہی اپنے غلط قدم اٹھا کے اور آج اپنے سب کچھ گنوا دیا۔ واسق کماتے تھے تو ہمارے لیے محنت تو کرتے تھے، اور یہ بات ان کی آمدنی کم تھی، لیکن میں اگر قناعت سے کام لیتی تو اس آمدنی میں بھی عزت سے گزارا ہو جاتا۔ مگر افسوس کہ انسان اپنی خواہش کے تعاقب میں زندگی کے میسر سکون اور تحفظ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تباہی کے غار میں جا گرتا ہے، اور پھر تبھی عقل آتی ہے جب پلے کچھ نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے بھی اپنی خواہشات کے تعاقب میں اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ آج میرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ واسق کے پاس میں کتنی محفوظ تھی، مگر پھر بھی ہمیشہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ بر وقت اسی احساس میں سلگتی رہتی کہ یہ ایک مزدور ہے، مستری ہے، ان کی آمدنی اتنی کم ہے۔ سوچتی کاش انہوں نے کوئی اور کام کیا ہوتا تو ہو سکتا ہمارے حالات کچھ بہتر ہوتے۔ میٹرک پاس کر کے بھی انہیں کرنے کو مزدوری ہی ملی۔ آج سوچتی ہوں کہ وہ مستری تھے تو کیا ہوا، میرے محافظ تو تھے، مگر تب عقل ہی نہیں تھی۔ جب کبھی انہیں تعمیر کا کام نہ ملتا تو وہ تب بھی سیمنٹ کی بوریاں ڈھونڈتے تاکہ دہاڑی ضائع نہ ہو اور وہ کچھ نہ کچھ کما کر ہی گھر لے کے آئیں۔ سارا دن مشقت کے بعد بھی جب گھر لوٹ کر آتے تو کمر اکڑ جاتی، تو سب سو نہ پاتے تو پھر بھی مجھے کہتے کہ تیل گرم کر کے میری کمر پر لگا دو۔ میں درد سے کروٹ نہیں لے پا رہی۔ میں جب بجائے ان سے ہمدردی کے آگے سے کہتی کہ ہائے میرا نصیب، تو جو تھوڑے سے پیسے لائے ہو اس سے تو کل کی دال سبزی ہی گھر مشکل میں آئے گی۔ یہی سوچ کر روز خود کو تسلی دیتی ہوں کہ شاید ہمارے بھی حالات سدھر جائیں، مگر مجھے لگتا تھا کہ میرے نصیب میں تمہارے ساتھ بس یہ تنگی لکھی ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی اچھی صورت دی، مگر ہم اچھا کمانے اور کھانے کے پہننے کو ترس رہے ہیں۔ کاش تم کوئی اور کام کر لیتے یا اپنے اس گھر کو آدھا دکان میں بدل کر دکانداری ہی کر لیتے تو شاید 4 پیسے زیادہ کما لیتے۔ آپا، بے شک انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، مگر میں نے کبھی شکر نہ کیا۔ وہ جیسے بھی جتنی بھی مشقت کرتے تھے ہمارے لیے ہی کرتے تھے، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی پوری کر دیتے تھے۔ ہم کبھی بھوکے تو نہیں سوئے تھے، لیکن وائے بندے کی ناشکری فطرت کہ ایک شے میسر آ جائے تو دوسری کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ دوسری عورت کے فاخرانہ لباس، فیشن اور گاڑی بنگلے دیکھ کر میں تڑپنے لگی تھی کہ شکلیں تو مجھ سے اچھی نہیں ہیں، لیکن ان کے نصیب کتنے اچھے ہیں۔ کاش میری شادی بھی واسق جیسے
معمولی مستری کے بجائے کسی پیسے والے سے ہوتی اور میری بیٹی بھی عیش کرتی، زندگی بسر کرتی۔ پھر سوچتی کہ میری زندگی تو جیسی تیسی گزر گئی، مگر اب مجھے اپنی نہیں بلکہ اپنی بیٹی ساحرہ کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے ارمان تھا کہ میری بچی کسی امیر گھر میں بیاہی جائے، کم از کم وہ ہی عیش اور عشرت کی زندگی بسر کرے۔ سوچتی میں ان خواہشات کی ساری زندگی ترستی رہی اور ان کے لیے نہ ترسے۔ میرے پلوں میں تو میری کم نصیبی نے ڈھول مٹی ہی باندھ رکھی تھی۔ خالہ نمو کی یہ سمجھ نہ آنے والی باتیں سن کر اب مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ نمو خالہ اس فضول تمہید سے ہٹ کر اصل بات کی طرف آ جائیں کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا جو وہ اتنی پریشان ہے۔ تبھی امی نے ان سے کہا کہ نمو بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہوا؟ تم تو ایسی یہاں سے گئی کہ پھر ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بس مجبور تھی، آپ کو ایک روز بتایا تھا نا کہ ایک امیر آدمی نے بازار سے واپس گھر لاتے ہوئے مجھے گاڑی میں لفٹ دی۔ جب میں نے آ کر کو بتایا تو آپ نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، وہ آئندہ احتیاط کرنا اور غلطی سے بھی کسی سے لفٹ مت لینا۔ لیکن سچ کہوں تو میں نے آپ کی یہ بات پر کان نہیں دھرے۔ امی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ پھر مجھے کچھ یاد نہیں ہے، جب سے فالج کا اٹیک ہوا ہے یادداشت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، مجھے نہیں یاد اب کچھ بھی۔ پھر خالہ نمو کہنے لگیں کہ ایک روز میں گھر کے لیے کچھ ضروری سامان لینے خریداری میں گئی تھی، کچھ رقم کرائے کے لیے بھی بچا لوں۔ جب آخری دکان سے خریداری کر کے باہر آئی تو دیکھا کہ پرس خالی ہو چکا تھا۔ کافی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب گھر کیسے جاؤں گی۔ اتنی گرمی میں گھر تک پیدل جانا بھی محال تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ بازار یہاں سے پاس نہیں ہے۔ تبھی میں سڑک کے کنارے کھڑی کبھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس فکر میں تھی کہ کوئی رکشہ آ جائے، روکوں اور گھر تک پہنچوں اور اتر کر کرایہ آپ سے لے کر دے دوں گی۔ انہی سوچوں میں تھی کہ تبھی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک شاندار شخصیت کے مالک شخص نے ونڈو سے سر نکال کر سوال کیا کہ آپ کو سواری نہیں مل رہی؟ میں تیز دھوپ آپ کو کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ میں اسی بات سن کر ہچکچائی تو وہ کہنے لگا کہ اتنا مت سوچئے، میں ایک شریف آدمی ہوں، اتنی دھوپ میں آخر آپ کب تک کھڑی رہیں گے؟ تبھی میں نے ہمت کر کے کہا کہ دراصل سواری نہیں مل رہی اور تبھی کھڑی ہوں۔ میری بات سن کر وہ گاڑی سے اترا اور پھر اپنی گاڑی کی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگا کہ پلیز بیٹھ جائیں اور ادھر لائیے، یہ سامان مجھے دے دیجیے۔ اس نے شاپر میرے ہاتھ سے لے کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ میں بھی کچھ سوچے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کار کا اے سی آن تھا۔ اتنی گرمی میں میرا جسم جو دھوپ کی شدت سے تمتما رہا تھا، ٹھنڈک کا احساس اس کے لیے سامان راحت بن گیا۔ مجھے اب سفر میں مزہ آنے لگا۔ تبھی سوچا کہ اصل زندگی تو یہ ہے، ہماری بھی کیا زندگی ہے، بس پیدل دھوپ میں چلنا اور جلنا۔ اس وقت بھی یہ خیال نہ آتا کہ میرا شوہر بیچارہ ہماری خاطر اس تپتی دھوپ میں ریت اور بجری سے گھروں کی تعمیر کرتا ہے۔ جب میں گھر کے دروازے پر اتری تو اخلاقاً اس کو کہا کہ اندر آ کر کچھ ٹھنڈا پانی ہی پی لے۔ میں نے اخلاقاً کہا تھا، لیکن وہ واقعی گاڑی کا لاک کر کے اتر آیا اور میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ واسق اس وقت کام پر گئے ہوئے تھے اور گھر میں سائرہ ہی موجود تھی۔ میں نے اس شخص کو ایک کرسی پر احترام سے بٹھایا اور سائرہ سے کہا کہ مہمان کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ امی گھر میں برف تو ہے نہیں، پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ مہمان نے سائرہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، جیسا بھی پانی ہے لے آؤ۔ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، مجھے نارمل پانی ہی پسند ہے۔ اس نے تو شاید ہماری غربت کی لاج رکھنے کو کہا تھا۔ سائرہ جگ بھر کر لے آئی۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور پھر چلنے کو ہوا۔ چلتے وقت اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر دیا اور کہنے لگا کہ اس پہ میرا نام اور اپنا پتہ درج ہے، اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو فون کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ خالہ نمو میری امی سے کہنے لگی کہ آپا، وہ مجھے بہت مہذب اور با اخلاق انسان لگا۔ آپ سے بھی میں نے ایک بار ذکر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ نمو تو نے ایک انجان آدمی کو گھر کے اندر بلا کر غلطی کی۔ ایسے ہی کسی انجان شخص کو گھر نہیں بلاتے۔ امیر آدمی تھا تو کیا ہوا، جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے جب شوہر گھر پہ بھی موجود نہیں، ایک اجنبی کو گھر بلانا بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ لیکن مجھے تو بس اس وقت کسی امیر آدمی سے جان پہچان بنانا تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایسے لوگوں سے جان پہچان ہوگی تو میری سائرہ کی کسی امیر شخص کے ساتھ شادی ہو جائے گی، ورنہ تو ایک مستری کی بیٹی کو بھلا کیسے کسی خوشحال گھر پاؤں گی۔ سوچتی تھی کہ ایسے ہی مہربان لوگ ہم غریب گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس کا فون نمبر اس کا کارڈ لکھا تھا۔ ہمارے گھر تو فون نہیں تھا، صرف واسق کے پاس ہی تھا اور میں ان کے موبائل سے کس شخص سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اسے نزدیکی پی سی او سے جا کر فون کیا۔
یوں ہی ہماری دعا سلام کا سلسلہ بڑھا۔ باتوں باتوں میں ایک دن میں نے زبیر صاحب سے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ مجھے اپنی ہی بیٹی کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ چاہیے۔ اگر آپ اپنے کسی شریف جاننے والے میں میری سائرہ کا رشتہ کروا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ضرور، یہ تو نیکی کا کام ہے، میں ضرور کوشش کروں گی۔ آپ کی بچی بہت اچھی شکل و صورت والی ہے، اس کا رشتہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کرو کہ کسی روز میرے آفس آ جاؤ تو تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی، اس نے مجھے پتہ سمجھا دیا اور روز میں واسق کے کام پر جانے کے بعد اس کے آفس چلی جاتی۔ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد مجھے ایک رشتے کا بتایا اور کہنے لگا کہ رشتہ بہت اچھا ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، بیرون ملک تک اس کا کاروبار تھا، پہلی بیوی وفات پا چکی ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اب وہ صاحب دوسری شادی کسی خوبصورت اور شریف گھرانے کی لڑکی سے کرنے کی خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک لڑکی بے شک غریب گھرانے سے ہو لیکن نیک لوگ ہوں، مجھے بس لڑکی کی شرافت عزیز ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو آپ کی بیٹی کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ پھر کہنے لگا کہ ہاں، مگر ایک بات بتا دوں کہ اس بزنس مین کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے، جبکہ آپ کی بیٹی شاید بمشکل 18 سال کی ہوگی۔ خیر، عمروں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آدمی بہت اچھا انسان ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بھی حالات بدل دے گا۔ شوہر سے بات کر لو اور راضی کر لو تو بات آگے چل سکتی ہے۔ میں نے زبیر صاحب سے کہا کہ شوہر سے بات کر لوں تو آپ کو فون کروں گی۔ گھر آ کر میں نے واسق سے بات کی۔ ہمارے محلے کی ایک جاننے والی عورت ہماری سائرہ کا رشتہ لائی ہے، کہتی ہے کہ ایک امیر بزنس مین ہے، کار کوٹھی اور کافی بڑا کاروبار ہے، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، مگر اس کی عمر 45 سال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس رشتے کے بارے میں؟ ہماری بیٹی امیر گھر میں جائے گی اور عیش کرے گی۔ میری بات سن کر واسق جیسے چونک اٹھے، کہنے لگے کہ ارے نیک بخت، میری عمر 45 سے 2 برس کم ہے اور تو خود مشکل 35-36 سال کی ہوگی اور بیٹی بیاہنے چلی ہے۔ میری عمر سے بھی بڑے شخص سے محض دولت کے لالچ میں کچھ دماغ کا استعمال کر پھر ہماری ان سے واقفیت اور نہ کوئی جان پہچان، مجھے ہرگز یہ رشتہ قبول نہیں۔ واسق کے کڑوے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اسے یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں ہے، لہٰذا میں نے بھی طے کر دیا کہ آپ کو نہ صحیح مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے۔ میں نے تب واسق کو یہ تن کر کہہ دیا، مگر جانتی تھی کہ وہ رضامند نہیں ہوں گے اور دونوں خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کریں گے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بہت منایا مگر وہ کسی طرح نہ مانے۔ آخر ایک روز تنگ آ کر میں نے کہہ دیا کہ میں پہلے ہی تمہارے ساتھ غربت سے تنگ آ گئی ہوں، اگر تم سیدھی طرح نہیں مانے تو میں بیٹی کو لے جا کر کورٹ میں تمہارے خلاف بیان کروا کر اس کی شادی اس امیر آدمی سے کروا دوں گی۔ سوچو بھلا تب تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ واسق بیچارے میرے اس روز روز کے جھگڑے سے پریشان رہنے لگے۔ وہ میری اس دھمکی سے ڈر گئے اور بیچارے تو شاید پہلے ہی دل کے مریض تھے، مگر کبھی اپنا چیک اپ نہ کروایا۔ ہمیں معلوم ہی نہ تھا اگلے روز جب کسی بنگلے کی چھت پر بڑھنی تھی اور وہ دیر مزدوروں کے ساتھ شٹر پر چڑھے تو انہوں نے وہیں دل میں دورہ محسوس کیا اور سخت گرمی تھی، پسینہ بہنے لگا، مگر تکلیف کی پرواہ نہ کی۔ سورج کی تپش اور پھر دل کا دورہ پڑھا اور تر سے اوپر سے گرے اور زمین پر آ رہے، نیچے بھی بجری اور اینٹوں کے ٹکڑے تھے جن سے سر پھٹ گیا اور بے سدھ ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے مزدور کے ساتھ مل کر انہیں سرکاری اسپتال پہنچایا، لیکن اسپتال والوں نے انکشاف کیا کہ ان کی روح تو پہلے ہی پرواز کر چکی، یوں وہ زندہ گھر واپس نہ آئے۔ مجھے جہاں ان کے وفات کا صدمہ تھا وہاں یہ خوشی بھی تھی کہ چلو وہ کانٹا نکل گیا جو ہماری عزت کو امیری میں بدلنے کے راہ میں رکاوٹ تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی زبیر کے ذریعے ایک امیر آدمی سے کروا سکتی تھی۔ واسق کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی میں نے گھر بیچا اور زبیر صاحب کے بنگلے چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم لوگ پرانے گھر ہی رہائش پذیر رہو گے تو کوئی خوشحال گھرانہ آپ کی بیٹی کو بیاہنے نہیں آئے گا۔ یوں انہوں نے اپنی کوٹھی کا ایک حصہ رہنے کے لیے ہم ماں بیٹی کو پیش کر دیا۔ یہاں آ کر وہ یہاں کے عیش و آرام دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ زبیر صاحب نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو یہی بتایا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب یہ میری بیٹی کی شادی کسی امیر گھر میں کرواتے ہیں۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگے کہ آپا آپ سے بھی اس وجہ سے ملنے نہ آئی کہ آپ پرانے محلے داروں سے کوئی واسطہ تعلق کس پر ظاہر نہ کرتا تاکہ ہماری مفلسی بھرے ماضی کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ آپ جانتی تو ہیں کہ حسن میں تو میری سائرہ لاکھوں میں ایک تھی، بس غریبی کا طوق آڑے آ گیا۔ اس طوق
اتار پھینکنا چاہتی تھی۔ حالہ نموں کی یہ بات بالکل صحیح تھی، واقعی سائرہ ماں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ پھر وہ میری والدہ سے کہنے لگی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپا کہ خدا انسان کی نصیب اچھی صورت دیکھ کر نہیں لکھتا، لہٰذا ایسی باتیں آدمی کو زیب نہیں دیتی، ان کے اختیار میں نہ ہوں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگیں لگانے والے ضرور چوٹ کھاتے ہیں۔ مجھے بھی زبیر کی شکل و صورت اور دولت نے مرغوب کر دیا۔ اس کو اپنا سچا ہمسایہ سمجھتے ہوئے چند ہفتے ہمارے وہاں سکون سے گزرے۔ زبیر نے مجھ سے بچی کی شادی کا ذکر کیا۔ میری عدت کا عرصہ تھا۔ جب یہ عرصہ ختم ہو گیا تب ایک روز زبیر نے مجھ سے کہا کہ نعیمہ بی بی، جس شخص سے تمہاری بیٹی کا رشتہ ہے، فی الحال وہ یہاں آنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ نیشنلٹی کا عرصہ پورا ہونے کے بعد ہی وطن آئے گا، اس لیے آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ کہاں جانا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ بیرون ملک، مگر تم بے فکر رہو، جب مجھے یہ پر اعتبار ہے تو پریشانی کی کیا بات، بس آپ لوگ تیاری کرو، آج ہم کل میں کچھ دنوں کے بعد بیرون ملک جائیں گے۔ آپا، میری عقل پر تو جیسے پردہ ہی پڑ گیا، اس چاہ میں کہ بیٹی اچھی زندگی بسر کرے گی، میں بھی کبھی آگے عیش و آرام سے اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ ہم ماں بیٹی تیار ہو گئیں۔ جب زبیر مجھے اور سائرہ کو لے کر جرمنی جانے لگا تو راستے میں ایک بیگ مجھے پکڑا دیا۔ جرمنی ایئرپورٹ پر وہ بیگ اس کے ایک دوست نے آ کر ہم سے لے لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا خبر اس بیگ میں کیا تھا۔ اس نے خود ہم سے دوری اختیار کر لی۔ کچھ روز ہم وہیں ہوٹل میں رہے اور اس دوران زبیر سے یہی کہتے رہے کہ وہ شخص آج کل کسی کام میں مصروف ہے، اس لیے ابھی نہیں آ پایا۔ ہم لوگ بھی وہاں گھوم پھر کر کچھ دن گزارنے لگے۔ پہلی بار کسی دوسرے ملک آئے تھے اور یہ دنیا تو ہماری کوئی اور ہی دنیا لگ رہی تھی۔ اب 2 دن بعد ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ زبیر نے ہم سے بہانہ کیا کہ وہ شخص کسی کام سے کینیڈا چلا گیا، اب ہم واپس چلے جاتے اور ہمیں چند دن بعد اس سے ملنے دوبارہ یہاں آنا ہوگا، اور وہ ہم سے کہنے لگا کہ آپ لوگ دوبارہ پیک کر لیں، ہم پرسوں واپس چلیں گے۔ یوں ہم واپس آ گئے۔ 1 ماہ بعد ہم سے دوبارہ سفر کی تیاری کروا لی، لیکن اس بار ہمیں ایک فلائٹ سے جانا تھا اور زبیر نے خود جب بعد کے فلائٹ سے آنا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ ٹکٹ ہی اس طرح مل سکتا ہے، لہٰذا مجبوری ہے۔ کل میری میٹنگ بھی ہے اور تم لوگ ایسا کرو کہ میرا بیگ لے کر چلی جانا۔ ایئرپورٹ پر میرا دوست تمہیں ریسیو کر لے گا، کیونکہ میں اگلے دن پہنچوں گا۔ اس وقت تو میں اس کی بات سن کر کچھ نہ سمجھی۔ میں نے اس کا بیگ پکڑ لیا اور ہم ماں بیٹی روانہ ہو گئیں۔ تجسس کے مارے راستے میں کئی بار دل چاہا کہ اس بیگ میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہے، آخر کیوں یہ بیگ مجھے پکڑا جاتا ہے، مگر وہ بیگ اس طرح بند تھا کہ میں اس کو کھولنے میں بالکل ناکام رہی۔ ایئرپورٹ پر واقع اس کا ایک دوست ہمیں لینے کے لیے آیا۔ اس نے سامان سے لے کر ہمیں ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ اگلے دن زبیر خود بھی ہمارے پاس آ گیا، لیکن اب مجھے ضرور شک ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ضرور ہے۔ یہ شخص ضرور کچھ غلط سامان ہمارے ذریعے بھجواتا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں اس شخص سے جان چھڑوانی ہے، ورنہ یہ ضرور اپنے مقصد میں ہمیں کسی طرح پھنسوائے گا۔ بالآخر میں نے اس سے کہا کہ آئندہ میں ایسا سفر نہ کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں اپنی بیٹی کے کسی امیر گھر میں شادی نہیں کرنی، اسی مقصد کے لیے تو تم لوگوں کو یہاں لا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن اب ہم اس طرح سفر نہیں کریں گے۔ میرا 2 ٹوک رویہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم شاید مجھے اسمگلر سمجھ رہی ہو، اگر تمہیں اس شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا تو نہ کرو، کل ہی ہم واپس چلتے ہیں پاکستان۔ یوں ہم واپس وطن آ گئے۔ ہم اب بھی اس کی کوٹھی میں ہی رہ رہے تھے اور اس کا رویہ ہمارے ساتھ ہمدردانہ تھا، مگر وہ مجھ سے جیسے کچھ کھچا سا رہنے لگا۔ شاید میرے انکار نے اس کے مقصد میں مداخلت کر دی تھی، اس وجہ سے اب اس کا اتفاق میری بیٹی سے بڑھنے لگا اور وہ اب اسے شیشے میں اتارنے کے چکر میں تھا۔ وہ اسے آئے روز مہنگی شاپنگ کرواتا، اچھے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے لے جاتا۔ رفتہ رفتہ میری بیٹی بھی جیسے اس کے جال میں پھنستی گئی۔ اب کہ میں نے خود کئی بار اسے سمجھانا چاہا، مگر شاید وہ بھی اس کے چوکا چون زندگی سے مرغوب ہو چکی تھی۔ اب میری بیٹی میری باتوں اور نصیحتوں پر کان نہ دھرتی تو میں پریشان رہنے لگی۔ آخر ایک روز میں نے زبیر سے صاف ان الفاظ کہہ دیا کہ آخر میری بیٹی سے اتنا التفات کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ جو رشتہ میں نے تمہیں بتایا تھا اس کی عمر 45 سال تھی اور تم راضی بھی ہو گئی تھی۔ اس شخص کو بنا دیکھے ہی صرف اب مجھ پر اعتبار کر لیا، تو پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میری عمر 43 سال ہے، میرے پاس بھی دولت اور دنیا کی ساری آسائش ہے، آخر مجھ سے سائرہ کی شادی کرنے پر تمہیں کیا اعتراض؟ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا تو پہلے ہی تم صحیح اپنی نیت سے آگاہ کر دیتے،
تمہیں ہی میں اپنے شوہر سے ملوا دیتی اس رشتے کے لیے۔ وہ شخص چونکہ سامنے موجود نہیں تھا اس لیے میرے شوہر کبھی بھی نہ مانے۔ مگر تم تو سامنے تھے، کیا خبر تمہیں وہ پسند کر لیتے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ اب یہ کہانیاں مت بناؤ، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو اور اپنا بھی مستقبل محفوظ کر لو۔ میں نے کہا کہ پہلے میں تمہاری اصلیت نہیں جانتی تھی مگر اب جان چکی ہوں۔ میری بیٹی معصوم اور بھولی بالی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم اس سے شادی صرف اس وجہ سے کر رہے ہو کہ اسے اپنا سامان سمگلر کرواؤ۔ کسی دن میری بچی دھر لے جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ ارے بی بی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ جانے کیسی باتیں سوچتی ہو نعیمہ بی بی، مجھے تو پہلی نظر میں ہی تمہاری بیٹی پسند آ گئی۔ چاہتا تھا کہ تم سے رشتے کی بات کروں مگر پھر تم نے خود ہی بات کر دی تو میں نے بھی ذہن بنا لیا کہ مناسب وقت پر بات کا واضح کر دوں گا۔ اگر میں کوئی ایسا کاروبار کرتا بھی ہوں تو تمہیں تو صرف میری دولت سے مطلب ہے۔ سائرہ کو میں ایسی ٹریننگ دوں گا کہ یہ میرے کاروبار میں شامل ہو کر ارب پتی ہو جائے گی۔ زبیر کی باتیں سن کر میں کام گئی۔ سائرہ تو بچی تھی، نئے فیشن کی چیزیں ملنے لگیں تو وہ بھی ماڈرن بننے کے شوق میں اس کی باتوں میں آنے لگی۔ اب کہ وہ بھی مجھ سے کہنے لگی کہ امی، پہلے تو آپ خود مجھے امیر آدمی سے بہانے کا سوچ رہی تھی، اب جب امیر آدمی مجھ سے مل کے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زبیر بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو جیسے زبیر پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ تو تجربہ کار اور معصوم تھی مگر میں اب خوف سے لرزنے لگی کہ میری معصوم بچی کی ماڈرن روپ دیکھ کر یہ جو کام کر لینا چاہتا ہے اس کا رستہ تباہی کی دلدل میں جا رہا ہے۔ زبیر نے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کروا رکھا تھا جو سائرہ کو انگلش بولنا سکھا رہا تھا۔ اسے آئے روز پارلر لے کر جانے لگا مگر اب مجھ سے میری بیٹی کے اس طرح جھکاؤ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص دولت کے حصول کے لیے میری بچی کی قربانی کا بکرا بنا رہا ہے۔ جب میں نے اس سے الجھنا شروع کیا تو زبیر نے چاہا کہ میری بیٹی بھی مجھ سے باغی ہو جائے۔ وہ بھی اب کشمکش کا شکار تھی کہ کس کے مانے کس کی نہ مانے اور کیا فیصلہ کرے۔ دولت کی چاہ نے مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آپا، آپ ہی مجھے بتاؤ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج دل بہت گھبرایا تو سوچا کہ چپکے سے آپ کے پاس ہی نکل آؤں۔ زبیر اب میری بیٹی کو چھوڑنے پر تیار نہیں اور نہ ہی میری بیٹی اسے چھوڑنے پر تیار ہے۔ اب آپ ہی مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ وہ رونے لگی تو امی نے ایک سانس لیتے ہوئے کہا کہ اچھا، یہ معاملہ نمو سدرا کے ابو کو آ لینے دو، میں ان کے تمام صورتحال سے آگاہ کروں گی، پھر تمہیں کوئی مشورہ دوں گی۔ تم کل شام کو آ جانا۔ خالہ نمو چلی گئی۔ امی کا وہ بے حد ادب کرتی تھی، اپنا ہی ہر دکھ ان سے شیئر کرتی تھی۔ شام کو والدہ نے ابو سے مشورہ کیا۔ وہ واسق مستری کو ایک عرصے سے جانتے تھے جو کہ ایک نیک آدمی تھا، ہمیشہ محنت سے رزق حلال کمایا۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ نعیمہ سے کہو کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال کر ہمارے پاس لے آئے، آگے ہم انتظام کر لیں گے۔ اگلے روز وہ آئیں تو امی نے ان کو یہی بات سمجھائی۔ نمو خالہ کی بھی ہمت بڑھی اور 4 روز بعد وہ بیٹی کو لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ میرے والد صاحب واسق مستری کے گاؤں پہ جا چکے تھے جہاں ان کے رشتہ دار وغیرہ رہتے تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی سے میرے ابو کی واقفیت تھی۔ میرے ابو ان کے پاس گئے اور تمام احوال بتایا۔ واسق مستری کے اس چچا زاد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سائرہ واسق کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، وہ ہماری عزت ہے، میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں گا، بس اگر وہ ماں بیٹی ہمارے ساتھ گاؤں میں رہنا گوارا کریں۔ میری والدہ نے نمو خالہ کو یہ بات بتائی تو وہ راضی ہو گئی۔ میری والد بھی واسق مستری کے اس چچا زاد کے ساتھ ان ماں بیٹی کو لے کر گاؤں چھوڑوانے گئے اور یوں سائرہ کا نکاح اس کے رشتے کے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ ان ماں بیٹی کو امان مل گیا اور میرے والد صاحب اس نیک کام کو سر انجام دے کر لوٹ آئے۔ ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک غریب اور نیک آدمی کی بیٹی اپنی عزیزوں میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کے ہر محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ تو نمو خالہ نے بعد میں بتایا کہ زبیر کی بیوی اور بچے بھی تھے جو علیحدہ کوٹھی میں رہتے تھے اور سائرہ کو وہ صرف اپنے غلط مقاصد کی خاطر دوسری بیوی بنا کر ان کے ذریعے اپنے بزنس کے مزید بڑھانا چاہتا تھا اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ نعیمہ خالہ اب بھی کم از کم وقت پر عقل آ گئی اور نامعلوم حالات کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ اور سچی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔